ابو کا یہی ارادہ تھا کہ وہ میرا بیاہ وسیم سے کریں گے۔ یہ بات بچپن سے میرے کان میں پڑ چکی تھی۔ تبھی باشعور ہوئی تو دل میں وسیم کے خیال کو بسا لیا۔ قسمت کی ستم ظریفی کی انہی دنوں جب میری منگنی کی رسم کرنے وسیم کے والدین ہمارے گھر آنے والے تھے، والدہ ایک حادثے میں چل بسیں۔ وہ میری منگنی کے سلسلے میں کچھ شاپنگ کرنے بازار گئی تھیں۔ جس راستے میں تھیں ان کو ایک بس کی ٹکر نے سڑک پر اچھال دیا۔ رکشہ تو چور ہوا سو ہوا، ساتھ میں میری ماں بھی رائے ملک عدم ہو گئی۔ میں ماں باپ کی اکلوتی تھی، کبھی پل بھر ان سے جدا نہ ہوئی تھی کہ ایسا دن بھی دیکھنا پڑ گیا۔ والد بیچارے بھونچکا گئے تھے کہ گھر کی ویرانی کو روئیں یا بیٹی کی پاسبانی کریں۔ ان کی ملازمت ایسی تھی کہ دوسرے شہر ڈیوٹی لگ جاتی تو 3-4 ماہ گھر سے دور رہنا پڑ جاتا۔ ان دنوں کبھی خالہ اور کبھی نانی امی ہمارے پاس آ کر رہتی۔ ابا کی یہی مجبوری تھی کہ میری خاطر دوبارہ گھر بسا لیا۔ نئی ماں آ گئی، جیسی بھی تھی ان کے آ جانے سے میں تنہا تو نہ تھی۔ ان دنوں میٹرک کا امتحان دے رہی تھی۔ والد نے دوسری شادی کی اور مجھ کو سلی ماں کے ہاتھوں میں سونپ دیا، یہ کہہ کر کہ میری امانت ہے اور ہمارے گھر تھوڑے عرصے کی مہمان ہے، اس کا تم بہت خیال رکھنا۔ میں تمہاری ساری کوتاہیاں برداشت کر لوں گا مگر عروج کی دل آزاری کی تو برداشت نہیں کروں گا۔ والد کی اس بات کو میری دوسری ماں نے دل پر لکھ لیا۔ بظاہر تو وہ مجھ سے ٹھیک طرح پیش آتی مگر چاہتی یہ تھی کہ گھر کے کام کاج کا سارا بوجھ مجھ پر لاد دے۔ اسکول کے بعد ذرا دیر کو آرام کرتی تو کام پر لگا دیتی۔ اس بات پر والد بھی چپ رہتے تھے، چاہتے تھے کہ میں گھریلو کام کاج سیکھ لوں کیونکہ آنے والے دنوں میں سسرال میں یہی ہنر کام آنے والا تھا۔ جبکہ سگی ماں تو کام کو ہاتھ نہ لگانے دیتی تھی۔ یہ ماں حسن سلوک میں مجھ سے اچھی تھی لیکن میری چچی اور خاص طور پر وسیم کو تو بالکل بھی پسند نہ کرتی تھی۔ بہت جلد انہوں نے چچی سے بگاڑ پیدا کر لیا جس پر چچا نے ان سے ذرا تلخ لہجے میں بات کی۔ ابا پر نویلی بیوی کا جادو چل چکا تھا، سو بھائیوں میں ناچاکی ہو گئی۔ دونوں نے آپس میں بات چیت بند کر دی۔ یوں وسیم کو بھی پروین اماں نے گھر آنے سے روک دیا، گویا دونوں کو ہی ایک دوسرے سے ملنے سے روک دیا گیا۔ میں سوچ بھی نہ سکتی تھی کہ کبھی ہماری زندگی میں ایسا دن بھی آئے گا کہ ہم ایک دوسرے کی ایک جھلک کو ترسیں گے۔ امی زندہ تھیں تو روز کا آنا ہمارے گھر میں وسیم کا معمول تھا۔ وہ خاص طور پر اس کے لیے کھانا بنا کر رکھتی تھیں، اس سے بہت پیار کرتی تھیں۔ ان کا کوئی بیٹا نہ تھا، وسیم کو ہی بیٹا جانتی تھی۔ چچی سے بھی میری ماں کی گاڑی دوستی تھی لیکن ابا کی نئی آنے والی شریک حیات نے تو وسیم اور اس کی ماں کو ذہنی طور پر قبول ہی نہ کیا۔ ان کا اپنے گھر آنا نحوست خیال کرتی تھیں۔ بالآخر ایسی خلیج حائل ہوئی کہ ہمارا ناطہ ٹوٹ گیا۔ میں اور وسیم چند دن بہت پریشان رہے، پھر ان رکاوٹوں کو دور کرنے کے بارے میں سوچنے لگے۔ میں نے کالج میں داخلہ لے لیا تھا، اب ہم دونوں اپنے اپنے کالج سے چھٹی کرتے اور باہر ہی ایک دوسرے سے ملاقات کر لیتے تھے۔ اس کے سوا ہمارے پاس ملاقات کا کوئی دوسرا راستہ نہ تھا۔ اس بات کا پرنسپل کو پتہ چل گیا، انہوں نے ماں کو بلوایا اور میری شکایت کر دی۔ چھوٹے شہروں میں بھی یوں بات جلدی پھیل جاتی ہے اور رزلٹ کا مسئلہ سنگین صورت اختیار کر لیتا ہے۔ جب سلی ماں نے کالج کے پرنسپل کی بات کے بارے میں والد کو بتایا، انہوں نے بہت حد تک محسوس کی اور مجھ کو کالج سے اٹھا لیا۔ حالانکہ میں نے ان سے بہت محنت سماجت کرنے کے بعد کالج میں داخلے کی اجازت لی تھی۔ کالج چھوٹ جانے کا مجھ کو بہت قلق ہوا۔ اس سے بھی زیادہ دکھ اس بات کا تھا کہ وسیم سے ملنے کا راستہ بند ہو گیا تھا۔ بتاتی چلوں کہ ہمارا اور چچا کا گھر ساتھ ساتھ تھا۔ وسیم اپنے گھر کی چھت پر بھری دوپہروں کھڑا رہتا کہ میں آنگن میں نکلوں تو وہ میرا دیدار کر لے، لیکن ماں کی مجھ پر کڑی نگاہ رہتی، وہ مجھ کو اکیلے چھت پر بھی جانے نہ دیتی۔ ان کی سختی کے کارن وسیم کو اپنی تائی سے نفرت ہو گئی اور میں بھی پروین اماں کو ناپسندیدہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ ایک روز پروین امی کی خالہ فوت ہو گئی اور بیٹھے بٹھائے ان کو گھر سے جانا پڑا۔ تب وسیم کو مجھ سے بات کرنے کا موقع مل گیا۔ اس نے مجھ سے کہا، تم ہمت کرو ورنہ یہ عورت ہم دونوں کو ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے سے دور کر دے گی۔ میں کیا ہمت کروں، کیا کروں آخر، جبکہ انہوں نے ابا کو بھی اپنا ہم خیال بنا لیا ہے۔ دراصل یہ میری شادی اپنے پہلے شوہر کے بیٹے شکیل سے کرنا چاہتی ہیں جو اپنے دادا دادی کے پاس رہتا ہے، کیونکہ ان کو ابا کے مکان اور جائیداد کا لالچ ہے جس کی میں وارث ہوں۔ اسی وجہ سے چچی سے انہوں نے جان بوجھ کر بگاڑ پیدا کیا ہے۔ بات سن کر وسیم کو اور بھی غصہ آیا، کہنے لگا، جب تایا شہر سے باہر کی ڈیوٹی پر ہوں تم چھت پر آ کر مجھ سے ملنا۔
پروین اماں کو نیند کی گولی کھلا دینا۔ ہم مل کر سوچتے ہیں اور اس سانپ کو اپنے درمیان سے ہٹانے کی ترکیب کرتے ہیں۔ میں سمجھی کہ اس کی اس بات کا یہ مطلب ہے کہ کوئی تدبیر کر کے ہم اپنے باپوں کو پھر سے صلح پر راضی کرتے ہیں۔ اب جب ابا ڈیوٹی پر رات کو گھر سے باہر ہوتے ہیں، میں سٹیلی ماں کو گہری نیند میں چھوڑ آدھی رات کو چھت پر چلی جاتی۔ یوں میری اور وسیم کی کئی ملاقاتیں ہوئیں۔ ہمارے گھروں میں ایک ہی عورت کام کرتی تھی جس کا نام مائی تھا۔ اس کو وسیم نے روپے پیسے سے رام کر کے میرا اور اپنا پیغمبر بنا لیا تھا۔ جب کچھ کہنا ہوتا پرچے پر لکھ کر مائی کو دے دیتا۔ وہ ہمارے گھر برتن دھونے آتی، یہ پرچہ مجھ کو تھما دیتی۔ غرض اس طرح ہمارا رابطہ قائم تھا۔ ان دنوں موبائل فون تو کیا، ہمارے شہروں میں عام ٹیلی فون کا نظام صرف ڈاک خانے یا پھر اہم مقامات تک ہی محدود تھا۔ ایک روز اماں کی آنکھ کھل گئی۔ آدھی رات کو بستر پر نہ پا کر وہ مجھ کو گھر میں تلاش کرنے لگی۔ ان کے قدموں کے آٹوں نے ہم کو چوکنا کر دیا۔ دبے قدموں زینے پر پہنچی اور جب وہ تلاش کرتی غسل خانے میں گھسی، میں بغیر آہٹ اس کمرے میں جہاں ابا اپنا دفتری سامان رکھتے تھے صوفے پر لیٹ گئی۔ ماں کو کہیں نہ ملی تو انہوں نے مجھے پکارا۔ وہ چھت پر بھی مجھ کو تلاش کرنے کے بعد نیچے آ چکی تھیں۔ ان کو یہ خیال نہ آیا کہ ابا کے دفتری سامان والے کمرے میں جہاں ان کی فائلیں وغیرہ ہوتی تھیں میں آدھی رات کو جا کر لیٹ سکتی ہوں کہ وہاں تو دن کو بھی ابا کے سوا کوئی نہ جاتا تھا۔ ماں کی مسلسل پکار پر میں نے اسی کمرے سے جواب دیا، میں ادھر ہوں، آپ کیوں مجھ کو اس طرح پکار رہی ہیں؟ انہوں نے کمرے میں آ کر بتی جلائی اور بولی، تم یہاں کیوں پڑی ہو؟ ادھر تمہارا کیا کام؟ کیا یہ جگہ سونے کی ہے؟ ہر طرف تو کاغذ اور فائلیں ہیں، آخر تم کو اس وقت یہاں آ کر لیٹنے کی کیا سوچی ہے؟ روانسی ہو کر میں نے کہا، اماں آپ کو پتہ ہے نا کہ مچھر مجھ کو بہت کاٹتے ہیں اور آپ روزانہ کمروں کی کھڑکیاں تازہ ہوا کی خاطر کھول دیتی ہیں، پھر شام کو انہیں بند کرنا بھی بھول جاتی ہیں تو کمرے میں مچھر بھر جاتے ہیں۔ تمام رات سو نہیں پاتی، بے چین کروٹیں بدلتی رہتی ہوں اور اٹھاتی رہتی ہوں، بہت تکلیف ہوتی ہے۔ آپ کو کیسے نیند آ جاتی ہے؟ پنکھا کھول لیے تو مچھر نہ کاٹتے، آپ کو ہی تو پنکھے سے سردی لگتی ہے۔ اچھا آئندہ ادھر مت سونا، چلو اب اٹھو اجاڑ کمرے سے اور میرے کمرے میں چل کر سو جاؤ، میں پنکھا چلا دیتی ہوں اور چادر لپیٹ لیتی ہوں، تم بھی چادر لے کر سو جانا۔ چادر سے دم گھٹنے لگتا ہے، میں بڑبڑاتی ہوئی ان کے پیچھے ہو لی۔ آج تو میرے کمرے میں سو جاؤ، کل سے اپنے کمرے میں سونا اور کمرہ بند رکھنا۔ تم کو تو تازہ ہوا نہ چاہیے نہ صحیح، اجاڑ کمروں میں سونے سے جن بھوت غالب ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے مجھ کو ڈرایا، مگر میں جانتی تھی کہ وہ مجھ پر مشکوک تھی اور پہرا دیتی تھی وسیم کی وجہ سے۔ اب جب میری چھت پر وسیم سے ملاقات ہوئی، اس کو بتا دیا کہ اماں پر نیند کی گولی بھی اب اثر نہیں کرتی، بہت چوکنی ہو گئی ہے، ہوشیار نیند سوتی ہیں، اب یہ ہماری آخری ملاقات سمجھو، آج کے بعد چھت پر رات کو تم سے ملنے نہیں آؤں گی۔ یہ بات سن کر وہ بہت پریشان ہو گئی۔ یہ عورت تو سچ مچ ہم دونوں کے درمیان ایک کبھی نہ ہٹنے والی دیوار بن گئی ہے۔ اس کا کوئی پکا حل سوچنا پڑے گا۔ میں سمجھ گئی کہ وہ میری سٹیلی ماں سے نفرت کی طنز لہروں میں بہہ رہا ہے۔ اس کے دماغ میں یہ خوف میں نے ڈالا تھا کہ ماں میری شادی اپنے بھتیجے شکیل سے کروانے والی ہیں، حالانکہ شکیل تو ان سے محض ملنے آتا تھا، وہ بھی کبھی کبھار میرے والد کی اجازت سے۔ قصہ یہ تھا کہ جب پروین اماں بیوہ ہوئی تھیں، وہ ایک بیٹے اور ایک بیٹی کی ماں تھیں۔ ان کے بھائیوں نے بچے پہلے شوہر مرحوم کے والدین کے حوالے کر دیے اور بہن کو گھر لے آئے۔ کچھ عرصہ بعد جب میری سگی امی فوت ہو گئیں تو ان کی شادی ابا سے ہو گئی۔ شادی کے وقت انہوں نے شرط رکھی تھی کہ میرے والد ان کو پہلے شوہر سے جو بچے تھے ان سے ملنے دیں گے۔ سو بیٹی سے ملنے پروین اماں بھائی کے گھر جاتی اور بیٹا یعنی شکیل ان سے ملنے کبھی کبھار ہمارے گھر آ جاتا تھا۔ جب وہ آتا میں شکیل سے سامنے بھی نہ جاتی کہ یہ ابا کا حکم تھا۔ پروین اماں کو مجھ پر سختی اور وسیم سے ملنے پر پابندی کے باعث یہ قصہ میرے ذہن نے از خود گھڑ لیا کہ وہ شاید ہمارے مکان کی خاطر میرا بیاہ شکیل سے کرنے کا سوچ رہی ہیں۔ یہ خود ساختہ کہانی جو میرے ذہن نے گھڑی وسیم کی گوش گزار دی، جس کو اس نے سچ مان لیا۔ جس رات اماں نے مجھ کو بستر پر نہ پا کر گھر بھر میں ڈھونڈا، اس کے بعد میں صرف ایک بار ہی وسیم سے رات کو چھت پر ملی، اس کے بعد کچھ روز تک ہم نہ ملے۔ میں خاموش ہو بیٹھی اور وہ بھی خاموشی کی آگ میں جلتا رہا۔ ایک دن اس نے مائی کے ہاتھ پرچہ بھجوایا جس پر لکھا تھا کہ آج رات 2 بجے اوپر آ جانا، تم سے ضروری بات کرنی ہے۔
ابا ڈیوٹی پر گئے ہوئے تھے اور ماں گہری نیند سو رہی تھی، کیونکہ میں نے آج ان کو نیند کی 4 گولیاں دودھ میں ڈال کر دے دی تھیں کہ وسیم نے ایسا مجھے کرنے کو کہا تھا۔ میں بھی نہ چاہتی تھی کہ وہ نیند سے اٹھ جائیں اور مجھ کو نہ پا کر شور مچا دیں۔ نیند کی 4 گولیاں دینا گویا بقول وسیم یہ ہمارے مسئلے کا پکا حل تھا۔ اس کا کہنا تھا جو رقیب بن کر ہم کو ملنے نہ دے اس کو گہری نیند سلا دینا چاہیے۔ میں چھت پر آئی تو وہ بولا، آج ستائے کی دوسری شہر ڈیوٹی ہے، تم ایسا کرو بیرونی در کی کنڈی اندر سے کھول دو۔ چھت پر سردی ہوتی ہے، آج ہم کمرے میں بیٹھ کر آرام سے بات کریں گے، کیونکہ تمہاری اماں پروین تو اب خوب گہری نیند سوئیں گی۔ ہم صبح تک باتیں کر سکتے ہیں، کسی کا خوف بھی نہ ہوگا۔ آج میں تم کو خوشخبری سنانے والا ہوں، میری ترقی ہو گئی ہے اور تنخواہ بھی بڑھی ہے۔ اس کی ہدایت کے مطابق میں نے سین میں آ کر بیرونی در کی کنڈی کھول دی اور وہ ہمارے زینے سے اتر کر اپنے گھر کے دروازے سے ہمارے گھر میں آ گیا۔ دوسرے کمرے میں آ کر آرام سے بیٹھ گیا اور ہم نے بے فکر ہو کر باتیں کی۔ اس نے مجھ کو اپنے ہاتھوں سے مٹھائی کھلائی اور صبح کو اذان سے قبل چلا گیا۔ سردیوں کا موسم شروع تھا اور چھت پر رات کو سردی زیادہ ہو گئی تھی، لہٰذا جب ابا کی 2 ماہ کی ڈیوٹی دوسری شہر ہوتی، ہم پروین اماں کو نیند کی گولیوں سے گہری نیند سلا کر بے فکری سے گھر میں ملاقاتیں کرتے، جب تک ماں 4 گولیوں سے گہری نیند سوتی رہتی۔ ہماری ملاقاتیں اسی طرح ہوتی رہیں۔ کچھ عرصے بعد ان گولیوں نے بھی اثر کھو دیا۔ بہرحال ایک رات 4 گولیوں نے بھی اثر نہ کیا اور وہ آدھی رات کو اٹھ گئیں۔ یہ تو خیر ہوئی کہ ان پر نیند کا غلبہ تھا، وہ غسل خانے گئیں اور پھر دوبارہ اپنے بستر پر آ کر سو گئیں۔ انہوں نے یہ پڑتال نہ کی کہ میں اپنے بستر پر موجود ہوں یا نہیں۔ جاری ہے۔